गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मैं हूं मोहम्मद गुफरान खान, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डीएक्सएन पाकिस्तान से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग, द बेसिस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो वाहिद टॉपिक है कि जिसको सीख कर, जिस पर अबूर हासिल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और ये वो स्किल्स है जिसके बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर देखते हैं आज की प्रेजेंटेशन में हमारे लिए क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, किस किस चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो ये है आज की हमारी स्लाइड्स। इसके अंदर करते क्या हैं हम, कि हम लोगों के साथ डायरेक्ट होते हैं और फिर उनको इनरोल करते हैं। जो भी टॉप अचीवर्स हैं या टॉप अर्नर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, उनका 80 टू 90% टाइम जो गुजरता है या गुजरना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिंग में गुजरता है, या फिर लोगों को इस सिस्टम में शामिल करने में गुजरता है या गुजरना चाहिए। वो उनके पास और भी स्किल्स होंगी, और भी बहुत सारे काम होंगे, वो प्रेजेंटेशन भी देते होंगे, वो मार्केटिंग प्लान भी देखते होंगे, अपनी टीम्स के साथ फॉलो अप भी करते होंगे, मसरूफ भी रहते होंगे, ट्रैवलिंग भी करते होंगे, फैमिली को भी टाइम देते होंगे, सब कुछ करते होंगे। लेकिन उनका 82% टाइम, जो टाइम उनको बिजनेस में देना है, उस बिजनेस वाले टाइम में से 80 टू 90% टाइम उनका गुजरता है प्रोस्पेक्टिंग में। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, और ये नंबर 1 स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। नंबर 1 स्किल्स जो हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, और उसको रेटिंग की जाए तो नंबर 1 स्किल आपको जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो है स्पॉन्सरिंग की, कि आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। ये वो वाहिद स्किल है जो आपको सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से आनी चाहिए। ये वो वाहिद स्किल है कि जिस पे अबूर हासिल कर कर, जिसकी प्रैक्टिस करके, जिस पे काम करके आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग वाली स्किल्स पे अबूर हासिल करके। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर 5 जो है वो टिप्स दी गई हैं। सबसे नंबर 1 कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपका रवैया ऐसा हो कि आपका रवैया बात कर रहा हो, आपका रवैया बता रहा हो, आपकी हैंडलिंग, आपका बिहेवियर, आपका स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि सामने वाला शख्स समझ जाए कि ये शख्स कॉन्फिडेंट है और इसने सिस्टम से फ़ायदा उठा लिया है, सिस्टम को समझ लिया है, ये बिल्कुल पुरजोश है सिस्टम को लेकर। तो और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो इस तरीके से आएगा जब आप कंपनी की इंफॉर्मेशन देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, उसका बेनिफिट हासिल करेंगे। उसके बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कंपनी पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जो भी बात करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। स्पीकिंग टू राइट पीपल, सही लोगों से बात करें। कैप्चरिंग पीपल्स टाइम एंड अटेंशन, लोगों का वक्त लेना, उनकी अटेंशन लेना। गिविंग अ गुड प्रेजेंटेशन, और फिर लास्ट में फॉलो। ये कुछ टिप्स दी गई हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जब दुनिया में आते हैं तो वो कुदरती तौर पे कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कोई भी बात करते हैं तो उनका अंदाज ऐसा होता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, उनके अंदर एक खुद एतमादी होती है। लेकिन ये वो इस तरह की एक हैबिट है, या ये कह लें आप, एक ऐसी स्किल्स हैं कि जो आप खुद से डेवलप भी कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये आपको लाजमी इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी नेटवर्कर या कोई भी टीम मेंबर या कोई भी प्रोस्पेक्ट जब आपके सामने बैठा होता है, आप बात कर रहे होते हैं, तो वो 30 सेकंड में अंदाज़ा लगा लेता है कि ये शख्स जो भी बात कर रहा है, ये इसका लेवल क्या है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर सच है तो उस पर आपको कितना यकीन है वो ये भी जज कर लेगा। तो थोड़ी ही देर में ये पता चल जाता है। स्पीकिंग टू राइट पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं। डू नॉट वांट एवरीबॉडी इन बिजनेस। ये जो बिजनेस है इसके अंदर हमें हर किसी को शामिल नहीं करना।
یہ جو بزنس ہے اس کے اندر ہمیں ہر کسی کو لے کر نہیں آنا ہے، ہمارا وقت کا ضیاع ہے، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں کبھی بھی وہ لوگ اس سسٹم میں نہیں لانے جو ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں، جو کہ لوزرز ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو شکایت کرتے رہتے ہیں یا کوئی جیتنا نہیں چاہتے، وہ لوگ، ان لوگوں کی ہمارے سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ وہ سسٹم میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں پہ ٹائم ویسٹ کرنا بیکار ہے۔ آپ چوز کریں انڈسٹریس، ریلائبل، کوچیبل، آبزروینٹ، ڈیلیگنٹ، ایسے لوگ کہ جو بھروسے کرنے والے ہوں، جو کہ ایسے ہوں جن کو آپ کچھ سکھا سکیں، بتا سکیں، جو کہ باریک سے باریک چیز سیکھیں، اس کو آبزرو کریں اور پھر اس کے حساب سے اس پہ کام کریں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ بات کریں، ایسے لوگوں کو سسٹم میں شامل کریں۔ کیپچرنگ پیپلز ٹائم اینڈ اٹینشن، ریممبر پیپل آر بیزی، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ آج کل بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کے ٹائم کی قدر کرنی چاہیے، ان کی ٹائم کی ویلیو ہے۔ تو آپ جب بھی لوگوں سے ٹائم لیں، ٹائم مانگیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، تو ایک لمیٹڈ ٹائم میں اپنی پریزنٹیشن کمپلیٹ کریں، اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کریں، اپنی بات کو کمپلیٹ کریں، تاکہ وہ اپنا دوسرا کوئی کام کنٹینیو کر سکیں۔ اب بھلے سے آپ کال کریں یا فیس ٹو فیس میٹنگ کریں، اگر کال کریں تو کال کا دورانیہ بھی آپ کا لمیٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا شخص بور نہ ہو یا پھر الجھن محسوس نہ کرے۔ گیونگ اے گڈ پریزنٹیشن، جب بھی آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کو ایک اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں، اور جب بھی آپ پریزنٹیشن کی بات کریں یا جب بھی آپ ان کے ساتھ کسی ٹاپک پہ بات کریں کمپنی کے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 1/3 ٹائم دینا ہے پروڈکٹ کو، مطلب پروڈکٹ کو آپ نے 25% بات کرنی ہے پروڈکٹ کے اوپر، اور جو 75% بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے پیسہ 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 پیسہ، کہ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے، نئے طریقے سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، تو اس طرف لوگوں کی اٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے پیسے کے بارے میں، کہ پیسہ کس طریقے سے کمایا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ گڈ پریزنٹیشن دے رہے ہوں، ایک اچھی پریزنٹیشن ان کو دے رہے ہوں، بتا رہے ہوں، تو پھر آپ ٹیسٹیمونیلس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹیمونیلس وہ نہیں ہوتے خالی کہ جو آپ نے کسی کو پروڈکٹ دی وہ صحیح ہوگا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، نہیں، ٹیسٹیمونیلس وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ڈی ایکشن میں آنے کے بعد وہ اچھی انکم آ گئی۔ ٹیسٹیمونیلس وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کہ پوری کی پوری فیملی ڈی ایکشن کا بزنس کر رہی ہے اچھے طریقے سے، تو آپ کوئی بھی ٹیسٹیمونیلس یوز کر سکتے ہیں۔ فالو اپ ویری امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے فالو اپ کی۔ سوری، جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کو کال کرتے ہیں، ان کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں، تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ آپ بات کریں۔ رات کو 10 بجے کے بعد کبھی بھی کال نہ کریں، 8 بجے کے بعد کال نہ کریں، صبح ارلی مارننگ کال نہ کریں، کھانے کے ٹائم کال نہ کریں، نماز کے ٹائم کال نہ کریں، یا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروسپیکٹ سے یا اپنے ٹیم ممبر سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کس ٹائم میں فری ہوتے ہو، میں اس ٹائم میں آپ کو کال کروں گا۔ نیڈ آف اسپانسرنگ، اسپانسرنگ کی آپ کو ضرورت ہے، تو اس میں کرنا کیا ہے، اپنے پروسپیکٹ کو ڈھونڈنا ہے، پروسپیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ پروسپیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ پروسپیکٹ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس سے آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہو، یا جس سے آپ بات کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں، مارکیٹنگ پلان کے بارے میں، یا پھر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ پروسپیکٹ کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک وارم پروسپیکٹ اور کولڈ پروسپیکٹ۔ کولڈ پروسپیکٹ جو ہے، وارم پروسپیکٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے قریبی جاننے والے لوگ ہوں، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہوں، جن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں، تو آپ نے پہلے پروسپیکٹنگ کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ وارم پروسپیکٹ ہیں، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یا جن کو آپ جانتے ہیں۔ اس میں کچھ اور بھی ٹپس دی گئی ہیں کہ آپ کو پہچان کرنے کے لیے کہ وارم پراسپیکٹ کون ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اب تک آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں،
وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں زندگی میں، یا پھر آگے کامیاب ہونا چاہتے ہوں، جن کا کوئی مقصد ہو، یا پھر جو موٹیویٹڈ ہوں، سیلف موٹیویٹڈ ہوں، پازیٹیو مائنڈ ہو ان کا، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہوں، یا پھر کوئی ایسا بندہ جو سیلس پرسن ہو، جو کہ ایکسپرٹ ہو لوگوں سے بات کرنے میں، لوگوں کو منانے میں۔ کولڈ پروسپیکٹ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ غیر ہوتے ہیں، جن اسٹرینجرز ہوتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ان میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ فرینڈس ہیں، ریلیٹو ہیں، یا پھر آپ ایسی جگہ سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوشنس سے جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتے تھے یا کرتے ہیں، پھر جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کے امپلائیز ہیں، نیبرس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹرینجرز ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کی پروسپیکٹ لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسٹرینجرز جو ہیں وہ پیور آپ کا کولڈ پروسپیکٹ ہے، ان کو آپ نے سب سے لاسٹ میں ٹچ کرنا ہے۔ اچھا، آپ پروسپیکٹ کو کہاں کہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہر جگہ، رائٹ ایٹ ہوم۔ آپ اپنے گھر پہ گھر والوں کو بھی جوائن کروا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پروسپیکٹنگ کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کنٹری میں جہاں پر ڈی ایکس این موجود ہے وہاں پر بھی آپ پروسپیکٹنگ کر سکتے ہیں، اپنی موبائل لسٹ کے اندر کر سکتے ہیں، اپنی ای میل لسٹ میں کر سکتے ہیں، سب جگہ پر جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آج کل سب سے بہترین جگہ ہے سوشل میڈیا، آپ اس کے ذریعے بھی پروسپیکٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ ٹائم دیا گیا ہے، بیسٹ ٹائم ٹو اپروچ لوگ۔ میں نے جیسے بتایا تھا کہ رات 10 بجے کے بعد لوگوں کو کال نہ کریں، ان سے میٹنگ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد وہ ٹائم سب سے اچھا ہے جو ٹائم پروسپیکٹ نے آپ کو دیا ہے کہ میں اس ٹائم میں فری ہوتا ہوں، آپ اس ٹائم میں مجھ سے کال یا میٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کال کر رہے ہوں تو یہ یاد کر لیں کہ آپ کے جو پروسپیکٹ ہے اس کا وہ آرام کا وقت نہ ہو یا سونے کا وقت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ پرمیشن لے لیں، سب سے اچھی چیز کہ جیسے میری عادت ہے، میں کسی کو کال کرتا ہوں تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں۔ اگر وہ مصروف ہوتے ہیں تو میں ان سے ٹائم لے لیتا ہوں کہ میں کب کال کر لوں۔ جیسے آپ کسی کو کال کریں تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، پرمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں کسی کو کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، کسی سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسی وقت، تو آپ اس کا ٹائم چیک کر لیں کہ وہاں پر اس وقت اس کنٹری کے حساب سے کیا ٹائم ہو رہا ہو۔ واٹ شوڈ لرن بیفور اپروچنگ؟ کسی کو کانٹیکٹ کرنے سے پہلے، پروسپیکٹنگ کرنے سے پہلے، میٹنگ کرنے سے پہلے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلا بزنس، آپ کو بزنس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پروڈکٹ نالج بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ بلیف سسٹم آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے اپنی پروڈکٹ کے اوپر، بزنس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جانے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ہے، بات کرنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ہے اس بندے سے، اور اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو بڑھانا ہے۔ کمیونیکیشن اسکلس بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے پروسپیکٹنگ میں، کہ آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کس انداز سے بات کرتے ہیں، کس وے میں بات کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، کمیونیکیشن اسکلس اپنی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ ملنے جائیں کسی سے تو ویل ڈریس اپ ہو کے جائیں، اچھی ڈریسنگ کریں، صاف ستھری سی، اور اپنے ٹائم پہ پہنچیں، ٹائم پہ میٹنگ کریں، ٹائم پہ کال کریں۔ اور جب بھی آپ جا رہے ہوں تو آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس شخص کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں، اس شخص کو مدد کرنے چاہ رہا ہوں، اس شخص کا بھی فائدہ ہے۔ تو جب اس نظریے سے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور آپ نے وہ اسکلس سیکھنی ہوں گی کہ لوگوں کو آبزرو کرنے والی، کہ وہ چاہتے کیا ہیں لائف میں۔ ان کو صحت چاہیے، وہ صحت کے ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیلتھ کے ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں، یا وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ کمانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو آبزرو کرنا ہوگا۔ اور ہمیشہ نیچرل رہیں، جب بھی لوگوں سے بات کریں بالکل نیچرل انداز میں بات کریں۔ جب بھی آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں تو صرف ویلڈ کوسچنس پہ بات کریں، صحیح سوال پوچھیں، صحیح بات کریں، اور جو بھی بات کریں بالکل اسٹریٹ اور سچی بات کریں، کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ اگلے بندے کے جو ٹائم ہے اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو اس ٹائم پہ ریلیز کر دیں جو آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے آدھے گھنٹے کی میٹنگ رکھی ہے اس شخص کے ساتھ تو 25 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، 30 منٹ میں میکسیمم اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ ہمیں اس شخص کی بات سننی چاہیے، اس کی پرابلم سننی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو اس کا سولوشن پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں سے کنیکٹ رہنا ہے، اپنے پروسپیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے،
कनेक्ट रहना है उसके साथ, और हमें उनको ज़बरदस्ती कन्वेंस नहीं करना डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए। हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाना है, सही गलत की पहचान करनी है, एक अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो लोग, इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती या किसी को ज़बरदस्ती कन्वेंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ गलतियां जो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम लोग जो हैं वो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान बहुत जल्दी बात करते हैं, बहुत तेज़ी से बात करते हैं, या फिर प्रोडक्ट के बारे में बहुत जल्दी से बात शुरू कर देते हैं, बिजनेस के बारे में बहुत जल्दी से बात शुरू करते हैं बगैर ताल्लुक बनाए। हमें पहले अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक ताल्लुक बनाना है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है, उसके बाद अपनी कंपनी की अपनी ऑफर उसके सामने रखनी है। और अगर कोई शख्स अपना इंटरेस्ट शो करता है, कोई प्रोस्पेक्ट अपना इंटरेस्ट शो करता है बिजनेस में, तो हमें उसके पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जाहिर कर दिया तो हम उससे बार बार पूछते हैं क्या ख्याल है, फिर पूछते हैं क्या ख्याल है, कब ज्वाइन करोगे, कब काम शुरू करोगे, उसको कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इतने मैसेज करते हैं कि वो बंदा तंग आकर हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देता है। तो हमें कभी भी अगर वो शख्स इंटरेस्ट शो कर भी रहा है तो हमें फिर भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसके पीछे नहीं भागना। हमें अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है, हमें इस नज़रिए से काम करना है, अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि वो शख्स हमारे पीछे आए बनिस्बत इसके कि हम उसके पीछे भागें। अपना नज़रिया हमें चेंज करना है, अपने अंदाज ऐसा रखें, अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि वो शख्स आपसे बात करना पसंद करे और वो पुरजोश हो आपके साथ काम करने के लिए। अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी आप ऐसी बनाएं। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसी छोटी छोटी और अच्छी प्रेजेंटेशंस देखने के लिए, सुनने के लिए हमारा डीएक्शन पाकिस्तान का फेसबुक पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डुप्लीकेट करें ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रेजेंटेशंस अपनी टीम्स में। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।